معزز خواتین و حضرات، کھانے جو ہیں بہت اہم ہوتے ہیں. لاہور کھانوں کے حوالے سے مشہور ہے، گجرانوالا جو ہے وہ کھانوں کے حوالے سے مشہور ہے. پاکستان کے کھانے جو ہیں، لذیذ کھانے جو ہیں، وہ پوری دنیا میں کھائے بھی جاتے ہیں، ان کی تعریف بھی کی جاتی ہے. لیکن ایک نیا پھڈا پڑ گیا ہے، اور پھڈا یہ پڑ گیا ہے کہ بہت سی جگہوں پہ یہ پتہ چلا ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ گدھے کا گوشت جو ہے وہ کھلایا جا رہا ہے، اور چھاپے بھی پڑے ہیں، لوگوں کے خلاف کارروائیاں بھی ہوئی ہیں. اور اس سے پہلے آپ نے خبریں پڑھی ہوں گی کہ بہت سے علاقوں سے جو ہے وہ گدھوں کی جو کھالیں ہیں وہ چوری ہو جاتی تھیں، اور مبینہ طور پہ بتایا جاتا تھا یہ چین چلی جاتی ہیں. اور ظاہر ہے جب اب کھالیں وہاں چلی گئیں تو گوشت جو ہے وہ بھی یعنی تقسیم ہوتا تھا، بکتا تھا، لوگ کھاتے تھے. اچھا، اب جو گدھے کا گوشت ہے، چین میں تو یہ کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے. چین میں تو یہ گوشت عام طور پہ کھایا جاتا ہے کیونکہ وہاں کو معاملہ نہیں ہے. جب ہمارے ہاں یہ موٹر وے بن رہی تھی اور کورین یہاں کام کر رہے تھے، تو جو ارد گرد کے جو علاقے تھے وہاں پہ جو ہے وہ کتے ختم ہو گئے تھے، کیونکہ جو کچھ کورینز کتے پکڑ کے کھا رہے تھے، یہ کتوں کو اسی طرح سے کھا رہے تھے جیسے ہم ہرنوں کو پکڑتے ہیں. اسی طرح سے یہ نندی پور کا جب پروجیکٹ چل رہا تھا، وہاں کورینز وہاں چینی کام کر رہے تھے، تو کہا یہ جاتا تھا کہ چینی جب تقریبات مناتے ہیں تو گدھا جو ہے اس کو لے آتے ہیں، اس گدھا جو ہے اس کو ہار پہناتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، ناچتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو گدھا کھانا جو ہے یہ کورینز کے لیے، چینیوں کے لیے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں. یہ تو ان کے لیے ایسے ہی جیسے آپ ہرن کھا رہے ہیں، جیسے آپ بڑا کوئی نایاب گوشت کھا رہے ہیں. لیکن پاکستانیوں کا بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ گدھا نہیں کھا سکتے. اور پاکستانی کھانے کا آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستانی سور بھی نہیں کھا سکتے. بلکہ غالب سے تو جب یہ پوچھا گیا کہ وہ اس کا کیا مذہب ہے، تو اس نے کہا کہ آدھا مسلمان ہوں، آدھا کرسچن ہوں. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا میں شراب پیتا ہوں، سور نہیں کھاتا. تو یعنی سور کھانا جو ہے ایک طرح سے آپ کے غیر مسلم ہونے کی بھی ایک دلیل سمجھی جاتی ہے. اور ہمیں ویسٹ میں اگر کبھی آپ جائیں تو اب کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے غلطی سے سور کھا لیتے ہیں، 1.5 ہفتے بعد بھی 2 مہینے بعد پتہ چلتا ہے سور کھا بیٹھے تھے، تو وہ الٹیاں کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں. یہ کوئی ایسی غذائی عادت ہے جس کی وجہ سے معاملہ جو ہے وہ ہوتا ہے. یہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ہمارے ڈاکٹر مغیث صاحب بتایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ کچھ مذاق میں جو اسٹوڈنٹس تھے وہ ایک وارڈن کے پاس چلے گئے ہاسٹل میں، اور انہوں نے کہا جی آپ جو ہے وہ یہ گدھے کا گوشت کھلا رہے ہیں. تو وارڈن نے کہا نہیں، ہم نے دیکھو یہ تو ٹوئنٹر مارکیٹ سے آتا ہے، یہ ہمارے پاس رسیدیں پڑی ہیں. تو انہوں نے وضاحت کی کہ نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہو رہا، ہم تو جو ہے وہ چکن کا گوشت ہی کھلا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ یہاں پہ جو ہے وہ گدھے کا گوشت کھلایا جا رہا ہے اس لیے کہ لڑکوں کے جو دماغ ہیں وہ موٹے ہو رہے ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے، ان کے قدوں میں اضافہ، ان کے قد بڑے ہو رہے ہیں. بہرحال یہ ایک مزاح کی بات تھی، لیکن بہرحال یہ ایک معاملہ تو بنا ہوا ہے. لیکن بڑی یہ سوچنے والی بات ہے کہ لوگ گدھے کا گوشت بھی کھلا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور بھی صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ یہ جو مرغیاں چلتی ہیں، برائلر مرغیاں چلتی ہیں، یعنی چیچا وطنی سے چلیں، سائی وال سے چلیں، تو جب یہ لاہور پہنچتی ہیں یہ مرغیاں جو ہیں ان میں سے بہت سی مر چکی ہوتی ہیں. تو کچھ طور پہلے وہ روک کے جو وہاں کے لوگ ہوتے ہیں وہ مردہ مرغیوں کو اکٹھا کرتے ہیں، ان پہ چھری پھیرتے ہیں، ان کا گوشت بناتے ہیں. اور ان صاحب کے بقول تو یہ کہ وہ ناکوں پہ بھی، سپاہیوں کو بھی بطور رشوت جو ہے وہ مردہ گوشت جو ہے وہ پیش کر دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ وہ لاہور کے بہت سے ریسٹورانوں میں بھی جو گوشت ہے وہ تقسیم ہوتا ہے. یہ بات سوچنے کی ہے کہ منافع جو ہے وہ ہم کمانے کے لیے کسی حد تک بھی چلے جاتے ہیں، گدھے کا گوشت بھی کھلا دیتے ہیں، مردہ مرغیاں بھی کھلا دیتے ہیں، اور بہت کچھ بھی ہم ایسے کر لیتے ہیں. میں آج تک ایک بات نہیں سمجھ سکا، اور اس ویڈیو میں سوال آپ پہ چھوڑ دوں گا. پاکستان میں لوگ جو ہیں مذہب کے لیے جان قربان کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جہاد پہ چلے جاتے ہیں، بہت قربانیاں دیتے ہیں. لیکن جب کاروبار کرتے ہیں تو ملاوٹ کرنے سے وہ نہیں ڈرتے، نہ لحاظ کرتے ہیں، نہ خیال کرتے ہیں. یہ جو ایک تضاد ہے یہ ہماری سوسائٹی کا، ہمارے معاشرے کا، ہمارے ڈی این اے کا کس طرح سے حصہ بنا ہے. اس پہ سوچنا چاہیے. ہم نے تحقیقت سوالات کو فیس کرنے کی عادت نہیں ڈالی، کیونکہ اگر ہم سوالات کو فیس کریں گے تو ان کے جواب بھی تلاش کریں گے. یہ کبھی اس پہ غور کیجیے گا. اگر لوگ ہمیں یہ نہ بتائیں
کہ ہمارے جسم سے بو آتی ہے، ہمارے قریبی عزیز نہ بتائیں تو ہم کبھی پاؤڈر استعمال نہ کریں، ہم اسی بدبو کے ساتھ رہیں۔ یہ ہمارے جو کردار میں بدبو ہے، ہمارے کردار میں یہ خامی ہے کہ ہم بڑی خوشی سے پیسے کمانے کی خاطر جو ہے وہ گدھے کھلاتے ہیں، مردہ جانور کھلاتے ہیں، اور یہ خیال نہیں کرتے کہ کس طرح سے ہم لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ ہمارے علماء کرام کو بھی اس پہ ضرور بات کرنی چاہیے کہ جس طریقے سے یہ جانور کھلانے والے لوگ جو ہیں وہ اگر صدقہ کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، مسجد میں آ کے نمازیں پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے، کچھ نہیں لگے گا۔ یہ ہمارے علماء کرام کو اس پہ سوچنا چاہیے۔ جیسے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، کچھ غلطیوں پہ یہ ایک یعنی فتویٰ دے دیتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ یہ فتویٰ کس بنیاد پہ دیتے ہیں کہ جی آپ کا نکاح ٹوٹ گیا تو آپ کچھ اس پہ بھی سوچیں کہ کیا اگر آپ لوگوں کو گدھے کھلاتے ہیں، آپ موٹا جانور کھلاتے ہیں تو کیا آپ کے نکاح قائم رہتے ہیں؟ اللہ آپ کا حامی ناصر۔